बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से सफाया। स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। जराये के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे 4 मराहिल में मंजूर किए गए। इस्तीफों की मजमूई तादाद 124 हो चुकी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं, आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। एहतजाज काम आया ना असम्बली में वापस जाने का फैसला। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका दे दिया। स्पीकर ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के 80 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। कराची से एक रुकने असम्बली ने इस्तीफा वापस ले लिया था। तहरीक इंसाफ के 124 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले मुनहरिफीन बाकी बचे हैं। स्पीकर ने जुलाई में तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। राजा परवेज अशरफ ने फिर 2 मराहिल में पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। गुज़िश्ता रोज पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कराई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि हम 45 अरकान कौमी असम्बली अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इस्तीफे वापस लेने का बता दिया है। तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जुलाई में तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। राजा परवेज अशरफ ने फिर 2 मराहिल में पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। इस बारे में तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं और ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब भी हमारे साथ होंगे। उवैस से पहले डिटेल्स ले लेते हैं। ओवैस, अपडेट कीजिएगा। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे जो हैं स्पीकर ने वो डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दिए हैं। क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, क्योंकि इस्तीफ़े मंजूर होने का जो सीज़न है वो चल पड़ा है और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले मरले में 10, दूसरे मरले में 35, तीसरे मरले में 35 और अब चौथे मरले में 43 इस्तीफ़े हैं वो मंजूर किए गए हैं, जिनकी मजमूई तादाद जो है वो अब 123 बनती है। क्योंकि एक इस्तीफ़ा जो था कराची से रुकन कौमी असम्बली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लेना चाहते हैं। अब क्योंकि एक रुकन कौमी असम्बली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं और अब अगर ख़ास बात देखी जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया था कि 45 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ, क्योंकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की डिमांड थी। अब क्योंकि जब उनके इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं तो अब ये डिमांड उनकी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि और इसके अलावा अगर सियासी मौजूदा सूरत हाल में कौमी असम्बली अगर तहलील होती है तो उसमें निगरान सेटअप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अमल दखल है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त थी और इस्तदा थी कि उनके 45 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएँ, जिस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता कर रखा था। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर है कि कानूनी जंग लड़ी जाएगी, इलेक्शन कमीशन में कानूनी जंग लड़ी जाएगी और इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की जाएगी कि 45 अरकान के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर ना किए जाए, क्योंकि वो असम्बली में वापस आना चाहते हैं। और जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था और इलेक्शन कमीशन ने अब अरकान असम्बली के इस्तीफे का डी नोटिफिकेशन जारी करना है, उसको रोका जाए और समाअत के लिए जल्द समाअत जो है वो जल्द ठीक है। ये समाअत कब तक होगी ओवैस, इस बारे में भी आपसे अपडेट लेंगे। जावेद बलोच साहब भी हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, अब अगर देखा जाए तो अगर कौमी असम्बली जो है वो तहलील होती है तो इसमें पीटीआई का तो सफाया हो चुका है, पीटीआई तो फिर कोई इसका अमल दखल नहीं रहता। जावेद बलोच साहब, देखें, यही कोशिश थी तहरीक इंसाफ की कि वो अपने इस्तीफे वापस लेके कौमी असम्बली में वापस आएँ और जो निगरान सेटअप बनने जा रहा है या जब असम्बली तहलील होंगी या मुद्दत ख़त्म होगी तो उसमें तहरीक इंसाफ अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन क्योंकि ये तमाम अरकान पहले इस्तीफे दे चुके हैं, बार बार जो है वो 7-8 माह से यही डिमांड की जा रही तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनके जो इस्तीफे हैं मंजूर किए जाएँ। तो अब जबकि उनकी फर्दर मुलाकात भी हो चुकी है स्पीकर कौमी असम्बली के साथ
اور یہ اسپیکر قومی اسمبلی کی جوابدید تھی کہ وہ استعفے کب منظور کرتے ہیں. اس لیے آج جو ہے جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 43 اراکین اسمبلی کے جو استعفے منظور ہوئے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بالکل ختم ہو چکی ہے. لہٰذا اس کا کوئی ایسا رول نظر نہیں آ رہا کہ وہ نگران سیٹ اپ کے لیے اپنا رول پلے کر سکے یا اپنی کوئی رائے یا تجویز دے سکے. تو یہ صورتحال اسی لیے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے کہ اب ساری جو فوکس ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف جو دباؤ جو ہے بڑھایا جائے گا تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ویس آپ کا بہت شکریہ، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک بھر میں بجلی کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ گزشتہ روز کا بریک ڈاؤن تکنیکی خرابی سے ہوا جسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں ایندھن کی کوئی کمی نہیں ہے. خدشہ ہے کہیں ہمارے سسٹم میں بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی. گزشتہ 4 سال کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کھل کر سامنے آ چکی ہے. سابق حکومت نے سسٹم میں نئی سرمایہ کاری ہی نہیں کی. ملک میں بجلی کا جو نظام جس میں کل تعطل آیا تھا وہ مکمل طور پر بحال کر دیا. مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا. وارسک ڈیم چل رہا تھا. پشاور اسلام آباد ریجن کے کچھ علاقوں میں تمام وقت بجلی موجود رہی جو 48 گھنٹے ہیں. محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی. ترسیلی نظام مکمل طور پر محفوظ ہے. بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود تھا اور ہے. خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی. 4 سال کی نااہلی، نالائکی اور مجرمانہ غفلت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر آ گئی اور کل بھی اس کا ایک نظارہ آپ نے دیکھا. ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی. کراچی کے 70% رہائشی اور صنعتی علاقے تاحال بجلی سے محروم ہیں. بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو پانی کی فراہمی بھی معطل ہے جبکہ دیگر امور بھی متاثر ہیں. کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ بجلی سپلائی کو ممکن بنانے کے لیے کام جاری ہے. صورتحال جانتے ہیں، مونا صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. مونا، اپڈیٹ کیجیے گا کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی، گزشتہ روز پاور بریک ڈاؤن کے باعث شہر بھر میں بجلی معطل رہی. اس وقت بھی کراچی کے تقریباً 70% صنعتی اور رہائشی ایریا میں بجلی بحال نہیں کی جا سکی ہے. کہ الیکٹرک ترجمان کے مطابق بجلی کی سپلائی کا جو کام ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے اور شہر کے 30% علاقے ایسے ہیں جن میں کہ بجلی بحال کر دی گئی ہے، لیکن تقریباً 70% کے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر بجلی فراہم نہیں کی جا سکی ہے. کہ الیکٹرک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ اور ہسپتال سمیت جتنے بھی اسٹریٹجک تنصیبات ہیں وہاں پر بجلی فراہم کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. جبکہ شہر کے جو ڈیفنس، کلفٹن، شارع فیصل، ایئرپورٹ، PCHS کے جو ایریاز ہیں وہاں پر صبح کے اوقات میں بجلی فراہم کر دی گئی، لیکن کچھ ایریاز ایسے تھے جن میں رات گئے بجلی بحال کر دی گئی تھی. لیکن اس وقت جو ہے تقریباً 30% کے قریب رہائشی صنعتی ایریاز ایسے ہیں جہاں پر بجلی بحال ہے، جبکہ مختلف ایریاز میں ابھی بھی جو ہے ایریاز کے لوگ جو ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں. ملک میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ بجلی کی جلد بحالی ممکن کیوں نہ ہوئی؟ وزیر توانائی خرم دستگیر کی وفاقی کابینہ کو بریفنگ. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اراکین سے سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ملکی معیشت پر کابینہ کو بریفنگ بھی دیں گے. اس بارے میں مزید ڈیٹیلز دیں گے شاکر عباسی سے. شاکر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس جاری ہے جس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو حالیہ ملکی معاشی صورتحال ہے اس پر بھی بریفنگ دیں گے. وفاقی وزیر توانائی جو خرم دستگیر ہیں، جو گزشتہ روز ایک طویل بریک ڈاؤن آیا بجلی کا، اس حوالے سے بھی کابینہ کو بریفنگ دیں گے اور اس کی وجوہات سے آگاہ کریں گے. کابینہ دیگر اہم جو ایجنڈا آئٹمز ہیں ان کی منظوری دے گی، لیکن اس وقت کابینہ اجلاس جاری ہے اور میں اس میں آپ ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں گی. جو توشہ خانہ کی جو ڈیٹا ہے اس کو پبلک کرنے کے حوالے سے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کابینہ نے جو ہے وہ توشہ خانہ پالیسی منظور کر لی ہے اور اس میں جو ڈیٹا ہے توشہ خانہ کا اس کو بھی پبلک کرنے کی منظوری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاکر عباسی آپ کا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تعلیم کا دن منایا جا رہا ہے. رواں برس تعلیم کا عالمی دن افغان لڑکیوں اور خواتین کے نام کیا گیا ہے.
تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق اور شعور کا ذریعہ۔ اسلام کے فلسفہ حیات میں بھی تعلیم کو بنیادی اہمیت حاصل۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی تعلیم کا بنیادی انسانی حقوق میں شمار کیا جاتا ہے۔ رواں برس تعلیم کا عالمی دن افغان لڑکیوں اور خواتین کے نام۔ وطن عزیز میں حکمرانوں کے معیار تعلیم بلند کرنے کے بلند و بانگ دعوے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس۔ ہر دور میں سیاسی رسا کشی سے عوامی مسائل حکمرانوں کی نظر سے اوجھل رہے۔ ترجیحات میں شامل نہ ہونے پر تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا۔ سروے کے مطابق پاکستان میں شرح خوانگی 63% ہے، جو جنوبی ایشیا میں سب سے کم۔ اقوام متحدہ نے اس دن کو منانے کی منظوری 3 دسمبر 2018 کو دی تھی، جس کا مقصد امن اور ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا تھا۔ چارٹر کے مطابق عوام کو مفت اور لازمی بنیادی تعلیم فراہم کرنا ریاست کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ ابھی موسم کا احوال۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راج ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ جنوری میں جاڑے کے رنگ، ہر جگہ ٹھنڈ ہی ٹھنڈ۔ پہاڑوں پر برف باری سے سیاحتی مقامات کے نظارے مزید دل فریب ہو گئے۔ سوات میں شدید سرد موسم کے باوجود سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے جا پہنچی۔ ادھر آزاد کشمیر کے ضلع باغ کا دلہا شدید برف باری میں دلہن لینے پہنچ گیا۔ باراتی ڈولی اٹھائے روایتی گیت گاتے برف پر سفر کرتے رہے، جبکہ بارات میں شامل بزرگوں نے بھی رقص سے لہو گرمایا۔ مانسہرہ میں بھی برف نے ماحول کو 4 چاند لگا دیے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں پارا -10 درجے تک پہنچ گیا۔ لہ، اسکردو، کالام، کوئٹہ اور قلات سمیت کئی علاقوں میں پارا نقطہ انجماد سے نیچے رہا، جبکہ میدانی علاقے بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ شمال مشرقی پنجاب اور اسلام آباد سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔